بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تقدیر اور قسمت بدل دینے والی صورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہ صورت پڑھتے تھے۔ بدقسمت ہے وہ جو یہ صورت نہیں پڑھتا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی بتائی ہوئی ان صورتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ صورتیں پڑھ لیں تو ہماری قسمت بدل جائے گی، اور یہ صورت پڑھنے سے ہمارے رزق میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے رزق میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ اس موضوع سے متعلق حدیث کی تقریباً ہر مشہور و معروف کتاب میں مختلف الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں رشتوں کا پاس رکھنے اور رشتے جوڑے رکھنے کی تلقین بار بار کی گئی ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے لیے باغات، اچھا انجام اور سلامتی کی خوشخبری ہے، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔ صلہ رحمی کا مفہوم۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ صلہ رحمی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مالی مدد ہی کرے، بلکہ جس بھی طریقے سے انسان اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکتا ہے، مثلاً ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، مشورہ دینا، کسی مشکل سے نکلنے کے لیے سہولت فراہم کرنا، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے رشتے کو اچھے سے نبھایا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، اسے اختیار کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کب کی جائے؟ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صلہ رحمی برابری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جس کا سلوک اچھا نہ ہو تو اس سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ صلہ رحمی کا تصور یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ بنا کر رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلہ رحمی کرنے والوں ہی سے بنا کر رکھے۔ صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ صلہ رحمی کا اجر اور فضائل۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر صلہ رحمی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی،
اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر تمہارے صبر کرنے پر، سو کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے لیے اچھے انجام اور ہمیشہ رہنے والے باغات کا وعدہ کیا گیا ہے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ قطع رحمی کی سزا تو انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتی ہے جب مشکل وقت میں اپنے ساتھ نہیں دیتے، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، تب رشتوں کے یہ فاصلے عذاب بن جاتے ہیں اور انسان کو مصنوعی سہارے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں صلح رحمی کرتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سماجی حیثیت کو نہ دیکھیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار غریب ہے تو اس سے تعلقات ختم کر لیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے بھی ہیں جب کوئی رشتہ دار اپنے کم حیثیت رشتہ دار کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ رشتہ ناتا کو توڑنا اور رشتہ داری کا لحاظ نہ کرنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، صلح رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدران کا مالی تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ان کی ہمدردی و خیر خواہی کے جذبات سے سرشار رہنا۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا، بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر بسبب تمہارے صبر کرنے کے، سو کیا ہی خوب ہے انجام کا گھر۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے برخلاف رشتہ ناتا کو توڑ دینا اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرنا اللہ کے نزدیک حد درجہ مبغوض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا،
یعنی اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ دنیا میں بالخصوص دو گناہ ایسے شدید تر ہیں جن کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی پیشگی سزا کا ہونا بجا ہے۔ ایک ظلم، دوسرے قطع رحمی۔ ہمارے معاشرے میں قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھے دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، جبکہ رشتہ داروں کے شریعت میں بہت سے حقوق بتائے گئے ہیں۔ سو اے مخاطب، تو قرابت دار کو اس کا حق دیا کر، اور اسی طرح مسکین اور مسافر کو ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازلی میں مقدر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گی۔ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، کہہ کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا، یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دستے سوال دراز کیے ہوئے ہوں۔ تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کے بجائے اس کو تار تار کر دے۔ پروردگار نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ جو شخص رشتہ داری اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے تجھ کو قائم و برقرار رکھے، اور اس کو میں بھی اپنے احسان و اکرام اور اجر و بخشش کے ذریعے قائم و برقرار رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے، میں بھی اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار، بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، اچھا تو وعدہ تیرے لیے ثابت و برقرار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، یعنی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں۔ میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے، اور اس کے نام کو اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے، لہٰذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ ناتا کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتہ ناتے کے حقوق ادا نہیں کرے گا، میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ حدیث میں ہے ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراغی اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ حدیث شریف کی علمی تحقیق کچھ بھی ہو، تاہم اتنی بات یقینی ہے کہ وسعت رزق اور درازی عمر کے جملہ اسباب میں صلہ رحمی اور رشتہ ناطے کے حقوق کی ادائیگی ایک یقینی سبب ہے جس کو ادا کر کے اپنے رزق اور عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں معاشرے کا تقریباً ہر فرد ہی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، اور اس کی ساری تگ و دو حصول رزق کے لیے رہ گئی ہے۔ ہم سب رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت اور برکت کے چند اسباب تحریر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں وسعت رزق کے لیے اسلام کے رہنما اصولوں سے آگاہی مل سکے۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، مفہوم، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ نوح کی ان آیات اور سورہ ہود کی آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مفہوم: اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ توکل، بھروسہ کے معنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھے ہیں: توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم: اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ یاد رکھیں، حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مفہوم: اور تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ملے گا۔ دنیا میں بدلہ مختلف شکلوں میں ملے گا، جس میں ایک شکل رزق کی کشادگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کر دوں گا۔ جس طرح حصول رزق کے لیے ہم اپنی ملازمت، کاروبار اور تعلیم و تعلم میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، جان و مال اور وقت کی قربانیاں دیتے ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سورت سب سے زیادہ پڑھتے تھے، اگر آپ بھی اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سورت آپ کی قسمت بدل دے گی اور آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ یہ سورت رزق میں کشادگی کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ سورت ہے سورت یاسین۔ ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، بلا تخصیص نسل، ملت و مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون و مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد و تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی، کیسی بھی، کہیں بھی، دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہی ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت و رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے
اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو نزا جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ حضرت مکری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین ایک عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک ہو اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین و معاندین نے جینا دوبھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر ہلال میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور روزانہ کسی بھی وقت سورہ یاسین 3 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔